ایک توشیزہ جو یونیورسٹی کے مرحلے میں تھی۔ اس کی 3 بہنیں ہیں، ایک ہائی کلاس میں جبکہ 2 مڈل کلاس میں پڑھتی ہیں۔ باپ سبزی فروش ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کا لقمہ کما سکے۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کی پڑھائی میں بڑی قابل تھی، اچھے اخلاق اور عمدہ ادب میں معروف تھی۔ اس کی تمام کلاس فیلوز بھی اس سے محبت کرتی تھیں اور اس کے قریب ہونے کا شوق رکھتی تھیں کہ وہ ممتاز حیثیت سے فائق ہے۔ آگے کی کہانی خود دوشیزہ کی زبانی۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے تھا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ میرے پیچھے ہو لیا۔ پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوبرو، میں آپ سے شادی کا خواہاں ہوں۔ میں بڑی دیر سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں۔ آپ کے اخلاق اور ادب کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ میں تیز چلی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی اور اس موضوع پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات سو بھی نہ سکی۔ اگلے دن میری یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے پھر گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کا مجھ سے چھیڑ خانی کرنا اور میرے پیچھے پیچھے چلنا روز کا معمول بن گیا اور اس کام کی انتہا اس چھوٹے سے خط سے ہوئی جو اس نے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں تردد کیا، لیکن پھر جلد ہی اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کھولا اور پڑھا تو اچانک اس میں میرے لیے انتہائی محبت بھرے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ جنون عشق کا اظہار کیا گیا تھا، نیز جو اس نے مجھے کئی دنوں سے تنگ کیا تھا اور حد سے زیادہ پریشان کیا تھا، اس کی بھی معذرت کی گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی کاغذ پھاڑا اور نالی میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیو کیا تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت انداز سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو ساری صورتحال بتا دوں گی اور پھر تباہی تمہاری ہوگی، اس لیے مہربانی کر کے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ایک گھڑی بعد دوبارہ فون کر دیا۔ اپنا پیار جتانے لگا، دیکھیں آپ مجھے غلط آدمی ہرگز نہ سمجھیں، میرا ارادہ بہت نیک ہے۔ میں آپ جیسی بااخلاق اور باادب لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ نیز میں ذاتی طور پر الحمدللہ بہت مالدار ہوں، اپنا ذاتی کاروبار ہے، اپنا گھر ہے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر بناؤں گا اور آپ کی تمام آرزوؤں کو پورا کروں گا۔ میں اکیلا ہوں، میرا خاندان میں کوئی بھی باقی نہیں رہا، بس صرف آپ ہی میرا خاندان ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ پھر میں بھی دھیرے دھیرے اس سے بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت اس کی ٹیلی فون کی منتظر رہتی، روزانہ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ کاش اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے شروع ہو گئی۔ میں بیٹھی اسی کی طرف دیکھتی رہتی اور وہ بھی انتہائی پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہتا اور مسلسل مسکراتا رہتا۔ پھر ایک دن ہمیں جہنم کے ڈھانپنے والے عذاب نے ڈھانپ لیا۔ مجھے اس کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں محض اس نوجوان کا پکڑا ہوا شکار بن چکی تھی اور سب سے عزت والی جس چیز کی میں مالک تھی، اس کو کھو بیٹھی تھی۔ پھر میں جنون زدہ کی طرح اٹھی کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو آگے سے بولا کہ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں نے فوراً ہی غصے کی حالت میں کہا
کہ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے تو میرے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا۔ تو فوراً بولا، ارے پگلی، آپ کیوں پریشان ہو گئیں؟ میں بہت جلد آپ سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ اس بدقسمت لمحے کے بعد میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ میری پنڈلیاں مجھے اٹھا نہیں رہی تھیں۔ آگ میرے وجود میں شعلۂ زن تھی۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ یہ مجھ پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیر ہو گئی۔ میں مسلسل روتی اور کڑوے اشک پیتی رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پڑھائی بھی چھوڑ دی اور انتہائی درجے کی بدحال ہو گئی۔ میرے گھر والے بھی میری حالت پر انتہا درجے پریشان ہو گئے، پر ان میں سے کوئی بھی اصل معاملے کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر میں بھی ایک وعدہ سے لٹکی تھی جو اس نے بہکایا تھا، اور وہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت گئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اچانک سے ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی خوش ہو گئی اور خیال کیا کہ انتہائی اہم چیز شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ میں جیسے ہی اس سے ملی تو وہ بد کلامی اور ترش روئی سے پیش آیا۔ وہ جلدی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہر چیز سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تم میرے ساتھ شادی کے متعلق کبھی بھی مت سوچنا۔ ہم بغیر کسی قید کے ہی اکٹھے رہیں گے۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، یہاں تک کہ قریب تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن میں نے تجھ کو ایسا آدمی پایا جو بد اخلاق ہے، اور جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ وہ بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو کیسٹ دیکھی۔ وہ اسے اپنی انگلیوں کے کنارے سے اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ سے کہہ رہا تھا، میں عنقریب اس کیسٹ کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے کہا، اس کیسٹ میں ایسا کیا ہے؟ تو وہ بولا، میرے ساتھ آؤ تاکہ اس کو دیکھ سکو، یہ تیرے لیے بڑا حادثہ ہوگا۔ تو میں اس کے ساتھ چلی گئی تاکہ کیسٹ دیکھ سکوں۔ میں نے وہ مکمل فلم دیکھی تو جو کچھ حرام کام ہمارے درمیان ہوا تھا وہ تمام اس میں ریکارڈ تھا۔ میں نے کہا، اے بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ اے گھٹیا انسان! تو اس نے کہا کہ ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ کیسٹ مجھے اسلحے کا کام دے گی، الا یہ کہ تو میرے احکامات کا تابع اور میرے اشارات کی فرمانبردار ہو۔ میں رونے اور چلانے لگی کیونکہ یہ اب صرف میرا معاملہ نہ تھا۔ میں اس ظالم و بزدل کے ہاتھ میں قیدی بن گئی تھی۔ وہ مجھے ایک سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرا کنبہ میرے کرتوتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ کیسٹ پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور بالآخر معاملہ کھل گیا اور راز افشاں ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے کنبے کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر لوگوں کی لعن طعن سے بھر گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں اور رسوائی بھی ان کے پیچھے چلی گئی ہے۔ ہر مجلس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور وہ کیسٹ ایک نوجوان سے دوسرے نوجوان کی طرف منتقل ہونے لگی، اور میں ذلت میں ڈوبی ہوئی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا نوجوان ہی سب سے پہلے مجھے یہ رخ دینے والا تھا۔ ہاتھ میں گڑیا کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود حرکت نہ کر سکتی تھی۔ یہ گھٹیا نوجوان متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دو شیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں نے پھر انتقام کا عزم کر لیا۔
ایک دن وہ میرے پاس آیا تو نشے سے دھت تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھرا کھونپ دیا، اور میں نے حقیقت میں انسانی روپ میں ایک ابلیس کو جہنم میں واصل کر دیا اور لوگوں کو اس کی برائیوں اور فسادات سے بچا لیا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ میں اب ساری زندگی کے لیے نامعلوم قید خانے میں پابند سلاسل ہوں اور سلاخوں کے پیچھے پڑی اپنے فعل بد پر ذلت اور رسوائی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں قید ہوں، پر نامعلوم قید خانہ اس لیے لکھا تاکہ میری ذلت سے بھری حالت پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں جب بھی ویڈیو کیسٹ کو یاد کرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جیسے کمرے ہر جگہ میرا پیچھا کر رہے ہوں۔ میں نے اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا ہے تاکہ ہر اس دوشیزہ کے لیے عبرت اور نصیحت بنے جو چکنے بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔